أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون صدق اللہ العظیم. سورہ مطففین مکی صورتوں میں سے ہے اور اس میں 36 آیتیں ہیں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. ویل للمطففین بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون کہ جب لوگوں سے اپنا حق لیتے ہیں تو ناپ کر پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون کیا ان لوگوں کو اس کا یقین نہیں ہے لیوم عظیم کہ وہ ایک بڑے سخت دن میں زندہ کر کے اٹھائے جاویں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن تمام آدمی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا. ان کتاب الفجار لفی سجین یعنی کافر لوگوں کا نامہ اعمال سجین میں رہے گا. وما ادراک ما سجین اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ سجین میں کیا رکھا ہوا نامہ اعمال ہے, کیا چیز ہے. ویل یومئذ للمکذبین کتاب مرقوم وہ ایک نشان کیا ہوا دفتر ہے. ویل یومئذ للمکذبین اس روز جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی. الذین یکذبون بیوم الدین جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم اور اس کو تو وہی شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرنے والا ہو. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاویں تو یوں کہہ دیتا ہو کہ بے سند باتیں ہیں اگلوں سے منقول چلی آتی ہیں. کلا ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون بلکہ اصل وجہ ان کی جھٹلانے کی یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے. کلا ہرگز ایسا نہیں ہے. انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون یہ لوگ اس روز اپنے رب کا دیدار کرنے سے روک دیے جاویں گے.
ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ دوزخ میں داخل ہوں گے. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جاوے گا کہ یہی ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. یہ تو اس کا ترجمہ ہے. یہ بھی صورت جو ہے مکی صورت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اسی طرح سے حضرت قتادہ، حضرت ضحاک، حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام حضرات کا کہنا یہی ہے کہ یہ صورت مکی ہے. یہ نازل کب ہوئی تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. جب اپنا مال کسی سے لیتے ہیں ہول سیل میں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب اس کو ریٹیل میں بیچتے ہیں تو اس میں تھوڑا تھوڑا سا کم کر کے دے دیتے ہیں، کمی کر کے دیتے ہیں اس میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل. پچھلی صورتیں جو مکی صورتیں تھیں ان میں یہ بتایا گیا تھا، یہ باتیں آئی تھیں کہ جو مکی صورتیں ہوتی ہیں اس میں ایمان کی باتیں ہوتی ہیں، عقیدے کی باتیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے رسالت کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی کی رسالت کو بیان کیا جاتا ہے، قیامت کی ہولناکیوں کو اور قیامت کی منظر کشی کی جاتی ہے کہ قیامت کیسی چیز ہوگی. یہ ساری چیزیں مکی صورتوں کے اندر ہوتی ہیں. اسی طرح سے اس مکی صورت کے اندر بھی اسلام سے متعلق جو معاملات ہیں ہمارے وہ کیسے ہونا چاہیے اس صورت کے اندر اس کو بیان کیا. تو فرمایا کہ ویل للمطففین، کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. عذاب و ہلاک و دمار، عذاب ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، و دمار، بربادی ہے. کس کے لیے؟ علی ہؤلاء المطففین، ان ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، کہ جب لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا پورا لیتے ہیں. اکتال یکتالو کہتے ہیں کسی سے لینا، اکال یکیلو کہتے ہیں کسی کو دینا. تو جب لیتے ہیں ادکتالو، جب لیتے ہیں لوگوں سے، یستوفون، پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ، یا کسی کو ناپ کر دیتے ہیں، او وزنوہم، یا تول کر دیتے ہیں. وزن یزن، کسی چیز کو تول کر دینا. او وزنوہم یخسرون، تو اس میں کیا کر دیتے ہیں؟ ڈنڈی مار دیتے ہیں، کمی کر دیتے ہیں. کمی کیسے کرتے ہیں؟ کوئی بہت زیادہ کمی نہیں کرتے. شیء یسیر، بالکل معمولی سی، 1 کلو میں 5 گرام. کمی کتنی کرتا ہے دکاندار؟ اتنی تو کرتا ہے. یا وہ کیا کرتا ہے، نیچے جو جس میں تولنے کا ترازو جو پلڑا ہوتا ہے اس میں کچھ لوہے کی چیز باندھ دیتا ہے. کوئی نیچے سے کچھ چپکا دیا، اس نے بانٹ چپکا دیا یا کوئی چمک چپکا دی نیچے سے، تو بس اتنی 5 گرام 10 گرام. اس سے زیادہ کرے گا تو اس کی چوری پکڑا جائے گی. تو وہ اتنی کمی کرتے ہیں، اور وہ کمی کرتے 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 وہ کمی جو ہے 1 کلو تک پہنچ جاتی ہے. بھائی 5-5 گرام آدمی نے بچائے اور کئی گراہک دن بھر میں آئے تو وہ کتنی ہو گئی؟ 5-5 10-10 گرام، کلو 2 کلو ہو گئی. اسی طرح سے معاف کیجیے گا، ایک حقیقت ہے، جو یہ گوشت والے ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہیں آدمی کی نظر چوکی، وہ کہتے ہیں نا نظر چوکی اور درگھٹنا گھٹی، ایسا کوئی محاورہ ہے، نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی. تو یہ ان کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ پورے پیسے لے رہے ہیں، آپ نے بتایا گراہک کو کہ 200 روپے کلو گوشت بغیر ہڈی کا دیں گے، تو آپ اس میں جو ہے کمی مت کریے، اس میں چربی مت ڈالیے، جو وہ کہہ رہا ہے اسی کے اعتبار سے آپ گوشت دیجیے. سب سے زیادہ شکایت گوشت والوں کی آتی ہے اس میں کہ وہ جو ہے حرکتیں کرتے ہیں. تو بڑی خرابی اور بڑی سزا بتائی ہے.
ان کے بارے میں۔ اور حضرت جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ 5 طریقوں سے دیتے ہیں۔ 5 گناہوں کی سزا 5 طریقوں سے دیتے ہیں۔ جو شخص نمبر 1 پہلا گناہ عہد شکنی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یعنی کسی سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا، اس کی سزا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں اور اس کے دشمن کو غالب کر دیتے ہیں اور اس کا ڈر ختم کر کے اس کے دشمن کا ڈر اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کا ڈر اس کے دشمن پر ہو، لیکن اس کا ڈر ختم کر کے دشمن کے اوپر سے دشمن کا ڈر اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیتے ہیں۔ اور دوسرا گناہ، جو قوم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین پر فیصلہ کرتی ہے، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے جو قوم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں فقر و فاقے کو عام کر دیتے ہیں، فقر و فاقے کو عام کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا گناہ، جس قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہو جائے اس پر طاعون اور ایسی وبائی بیماریوں کو مسلط کر دیتے ہیں کہ جن سے پوری قوم جو ہے متاثر ہوتی ہے۔ جو قوم بے حیائی اور زنا پر آ جائے، آپ دیکھیے بے حیائی کتنی ہماری خاص طور پر مسلم معاشرے کے اندر کتنی بے حیائی پھیل رہی، کتنی بے حیائی، جس کو کن الفاظوں میں میں بیان کروں، کن الفاظوں میں بیان کروں۔ برداشت کرنے کی ایک حد ہوتی ہے، جب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تو کئی جگہ میں نے ایک تعریفی طور پر نہیں بتا رہا ہوں کہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں کوئی، بلکہ اس طور پر بتا رہا ہوں کہ جو جمعے کے بیان میں بتایا تھا من رعا منکم منکرا، کہ جو تم میں سے کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے فلیغیرہ بیدی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے، فإن لم يستطع فبلسانی، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی زبان سے روک دے، فإن لم يستطع فبقلبی، اور اگر ہاتھ سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کو زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے دل میں برا سمجھے، اس برائی کو اپنے دل میں برا سمجھے۔ تو کئی جگہ جو ہے ٹوک دیتا ہوں میں۔ اب دیکھیں آپ بے حیائی کیسی پھیل رہی کہ ہمارا پڑوسی، یوں بھی کہہ لیں کہ ہمارے گھر والے، کیونکہ ہر دوسرے گھر کا، ہر تیسرے گھر کا، ہر گھر کا یہی حال ہے۔ اچھی بڑی بڑی داڑھی والے اپنے پیچھے لڑکی کو بٹھا کے لے جا رہے ہیں، نوجوان لڑکی بغیر برقعے، بال کھلے ہوئے، لپسٹک گہری لگی ہوئی ہے اور بالکل میک اپ میں۔ بتائیے کس کا دل نہیں چاہے گا دیکھنے کا، کس کا دل نہیں چاہے گا؟ لڑکی اس کو گناہ گار کر رہی ہے، اپنے باپ کو بھی گناہ گار کر رہی ہے، اس کا باپ بھی گناہ گار ہو رہا ہے، اور قیامت میں اس سے بھی باپ کی بھی پکڑ ہوگی، شوہر کی بھی پکڑ ہوگی، بیٹے کی بھی پکڑ ہوگی ہیں، اور بھائی کی بھی پکڑ ہوگی۔ یہ 4 لوگوں کی پکڑ ہوگی ایک لڑکی کی وجہ سے۔ تو اتنی بے حیائی، اور زنا بھی خوب عام ہو رہا ہے۔ زنا کا مطلب یہی نہیں ہے کہ صرف تنہائی میں مل جائیں، زنا کا مطلب یہی نہیں ہے۔ زنا کا مطلب آنکھوں کا زنا بھی ہے، کانوں کا زنا بھی ہے، ہاتھوں کا زنا بھی ہے۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے موبائل ہیں گندی گندی فلمیں دیکھ کر ہاتھوں سے زنا کر رہے ہیں، گندی گندی فلمیں دیکھ کے ہاتھوں سے زنا کر رہے ہیں۔ تو زنا کے بہت سارے طریقے ہیں۔ تو جس قوم میں زنا اور بے حیائی عام ہو جائے، اس کے اندر طاعون، یہ جو وبا پھیلی ہوئی تھی پورے عالم کے اندر، طاعونی وبا، اور بھی ایسی وبائیں اور امراض، بیماریاں پھیلتی ہیں جس سے پوری قوم متاثر ہوتی ہے۔ اور چوتھی
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا گناہ بتایا، وہ بتایا کہ ناپ تول میں کمی کرنے لگے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے، اللہ ان کو قحط میں مبتلا کر دیتے ہیں، قحط سالی ان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے، سوکھا ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ قحط کی ایک شکل تو یہ ہے کہ چیزیں ہی ختم ہو جائیں، آدمی بھوکا مرنے لگے۔ دوسری قحط کی شکل یہ ہے، دوسرے سزا دینے کی شکل یہ ہے کہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ جس سے آدمی وہ نعمتوں کو استعمال نہیں کر پا رہا۔ مثال کے طور پہ چاول نہیں کھا پا رہا، کوئی بیماری ایسی لگ گئی کہ وہ چاول نہیں کھا پا رہا، یا کوئی بھی چیز، کوئی نعمت نہیں کھا پا رہا، تو یہ بھی ایک قحط کا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہم بھی بالکل تندرست ہیں، ساری چیزیں کھا سکتے ہیں، لیکن ان کی قیمتیں اتنی بڑھ گئیں کہ ہم خریدنے پر قادر نہیں ہیں، ہم خریدنے پر قادر نہیں ہیں، ہماری قدرت نہیں ہے، ہماری طاقت نہیں ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے، ہماری استطاعت نہیں ہے کہ ہم ان کو خرید لیں ساری چیزیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں، ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ چیزوں کے ریٹ کیسے مہنگے ہوتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جو قوم ناپ تول کے اندر کمی کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قحط کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور چوتھا گناہ، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتے ہیں، بارشیں بند کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مفسرین نے اس حدیث کو اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، جس کو علامہ قرطبی علیہ الرحمٰن نے بھی اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ اس کے آگے پھر ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو گمان نہیں ہے، یہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو ڈر نہیں ہے، اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ان کو حساب دینا ہے، ان کو جزا اور سزا کا یقین نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں جزا اور سزا ہوگی، حساب اور کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی؟ کیا ان کو اس بات کا ڈر نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اور ایسے دن کے لیے جو بڑا دن ہوگا، لیوم عصیب شدید الہول کثیر الفزع، ایسا دن ہوگا کہ اس کی جو ہولناکی ہوگی وہ خطرناک ہوگی، شدید الہول، اور کثیر الفزع، اس کی جو گھبراہٹ ہوگی، اس کی جو وحشت ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی۔ ایسا دن ہوگا، کیا ان لوگوں کو یہ گمان نہیں ہے کہ ایسے دن میں اللہ کے سامنے اللہ ان کو دوبارہ زندہ کریں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام آدمی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے بھی کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، یعنی جو یہ خیال کرتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ان ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا جو نامہ اعمال ہے وہ سجین کے اندر ہے۔ اور سجین کے بارے میں لکھا ہے کہ سجین جو سب سے نچلی جگہ ہو اس کو کہتے ہیں، جو تنگ جگہ ہو، سجین بالکل تنگ جگہ ہو۔ اور لکھا ہے مفسرین نے کہ سجین اس کو کہتے ہیں جو ساتوں زمین کے نچلے حصے میں ہو، اور وہاں ان فجاروں کا نامہ اعمال ہوگا سجین کے اندر، جو ساتوں زمین کے نیچے ہوگی۔ اور ساتوں زمین کے نیچے سے، ساتوں زمین کے نیچے جو ہے دوزخ ہے۔ ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جہنم کو لایا جائے گا تو کہاں سے لایا جائے گا؟ فرمایا کہ یہ ساتوں زمین کے نیچے ہے اور وہاں سے اس کو لایا جائے گا، جو ظاہر کی جائے گی جہنم لوگوں کے سامنے، یہ وہاں سے لایا جائے گا اس کو، اور سمندروں کو دہکا کر اور اس کو بھی جہنم کے اندر ملا دیا جائے گا، جیسا کہ پچھلی صورتوں میں آیا تھا کہ ستارے اور چاند اور سورج سب کو سمندر میں اللہ ڈال کر اور ہوا چلائیں گے، تیز و تند ہوا چلے گی جس سے سمندر کھول اٹھیں گے اور وہ جہنم نما بن جائیں گے، کہ ان کا جو نامہ اعمال ہے وہ سجین کے اندر ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرانے کے لیے سوال کیا کہ انسان ڈرے،
اللہ نے سوال کیا وما ادراک ما سجین، اور آپ کو معلوم بھی ہے کچھ کہ سجین کیا ہے؟ پھر آگے اس میں بتایا کتاب مرقوم، سجین کے اندر کیا ہے؟ وہ ایک نشان کیا ہوا دفتر ہے، لکھا ہوا نامہ اعمال ہے، کالرقم علی الثوب، جس کو کپڑے کے اوپر لکھ دیا گیا ہو، ولا ینسا، اور نہ اس کو بھلایا جا سکتا ہو، ولا یمحا، اور نہ اس کو مٹایا جا سکتا ہو۔ ایسا نامہ اعمال ہوگا جیسے ہم کسی چیز کا پرنٹ نکلوائیں اور اس کی جو ہے لیمینیشن کروا لیں تو وہ ہر چیز سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ کتنی بالٹی پانی اس پہ بہا دیجئے، کچھ بھی کر لیجئے، اس میں جو لکھی ہوئی چیزیں وہ مٹر نہیں سکتی پھر۔ تو ایسا اس سے بھی زیادہ مضبوط لکھا ہوا وہ نامہ اعمال ان کا سجین کے اندر موجود ہے کہ وہ کسی طریقے سے مٹ نہیں سکتا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس روز جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی، بڑی خرابی ہوگی، بڑی برائی ہوگی، بڑی برائی ہوگی۔ الذین یکذبون بالدین، جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس روز جزا کو تو وہی شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے گزر جانے والا ہو۔ یہ مجرمین کون ہیں؟ مجرمین کون ہیں؟ اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، یہ کون ہیں؟ یہی ہیں حد سے آگے گزر جانے والے، کہ اللہ نے جو حد بنا رکھی ہے اس سے آگے گزر گئے۔ تو ان لوگوں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ کیسی خرابی ہے؟ کیسی خرابی ہے؟ ان کا انجام کیا ہے؟ وہ پھر آگے بیان کیا کہ کیسی خرابی ہے، کس وجہ سے ان کو جو ہے، کیوں ان کی ہلاکت ہے۔ فرمایا کہ اذا تتلی علیہ آیاتنا، کہ جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں کہ تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تمہیں اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے، جب یہ آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال، تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، کہ یہ پرانوں کی من گھڑت باتیں ہیں، حکایات، قصے اور کہانیاں ہیں، قصے اور کہانیاں ہیں، ان کے منہوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں اپنی طرف سے، کہ لگا بجھا رہے ہیں، جو دل میں آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ یہ تو ان کے قصے اور کہانیاں ہیں کہ جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ یوں کہتے تھے، اس لیے ان کے لیے جو ہے ہلاکت ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے، کہ انہوں نے ان آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ اور یہ کیوں جھٹلایا ہے؟ کیوں جھٹلایا ہے؟ اس کی آگے وضاحت کی اللہ تبارک و تعالی نے کہ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں کے اوپر جو ہے برائی کا زنگ بیٹھ گیا ہے، برائی کا زنگ بیٹھ گیا۔ ایک شاعر نے کہا ہے وَکَمْرَانَ مِنْ ذَنْبٍ عَلَىٰ قَلْبِ فَاجِرٍ، وَکَمْرَانَ مِنْ ذَنْبٍ عَلَىٰ قَلْبِ فَاجِرٍ، کہ کتنے گناہوں کی وجہ سے، اتنے سارے گناہوں کی وجہ سے فاجر کے دل کے اوپر زنگ چڑھ گیا، تہ بتہ زنگ جم گیا اس کے دل کے اوپر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک دھبا اس کے دل کے اوپر لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا ختم ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے، وہ کالا نقطہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ جمع رہتا ہے۔ جب آدمی پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو پھر دوسرا نقطہ اس کے دل کے اوپر لگ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے پھر تیسرا اس طرح گناہ کرتے کرتے آدمی کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ اسی کو فرمایا کہ ان کے دلوں کے اوپر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھا ہوا ہے، ان کے اعمال اتنے برے ہیں، اتنے برے ہیں کہ اس کی پپڑی اس کے اوپر جمی ہوئی ہے کہ ان کے دل کے اندر خیر کی کوئی بات اترتی نہیں ہے۔ کتنی اچھی باتیں ان سے کہہ لو ان کے دل کے اندر نہیں اترتی، اس لیے کہ ان کے دل کے اوپر رنگ چڑھ گیا ہے، برائیوں کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، یعنی یہ لوگ
ایسے برے اعمال کرتے ہیں، ایسے برے اعمال کرتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے، محروم کر دیے جائیں گے۔ اب ایک بات یہاں بہت سمجھنے کی ہے اور نوٹ کرنے کی ہے کہ بھائی کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار سے محروم کریں گے تو ان کے لیے کیا سزا ہوگی؟ مطلب کوئی سزا ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، تو ان کے لیے کیا سزا ہے؟ سزا تو اس کے لیے جو تمنا رکھتا ہو اپنے دل کے اندر کسی چیز کے حاصل کرنے کی اور وہ چیز اس کو نہ دی جائے تو اس کے لیے محرومی ہے۔ بھائی مجھے ایک گلاس شربت پینا ہے اور میرا بہت دل چاہ رہا ہے، لیکن مجھے شربت سے محروم کر دیا جائے، مجھے شربت نہ دیا جائے تو میرے لیے محرومی ہے، لیکن میرے دل کے اندر یہ چاہت ہی نہیں ہے کہ میں شربت پیوں، تو میرے لیے کیا محرومی ہوگی؟ لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں تمام انسانوں کے لیے، چاہے ایمان والے ہوں چاہے غیر ایمان والے ہوں، اللہ کی چاہت ان کے دلوں کے اندر کسی نہ کسی درجے میں ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ راستہ بدل جاتا ہے۔ ہمارا راستہ وہ ہے جو ہمیں اللہ تک سیدھا پہنچا دے، اور انہوں نے جو راستہ اختیار کر لیا ہے وہ غلط راستہ اختیار ہے کہ جب وہ روز جزا میں پہنچیں گے، اللہ کے پاس پہنچیں گے، اور جب ان کو دیدار نہیں کیا جائے گا تو انہیں اس وقت افسوس ہوگا کہ ہم نے غلط راستہ اختیار کیا تھا، ہم نے نبی کے راستے کو چھوڑا تھا، ہمیں جو راستہ اللہ نے بتایا تھا اس راستے کو ہم نے چھوڑا تھا، اس لیے آج ہمیں اللہ کے دیدار سے محروم کیا جا رہا ہے۔ حضرت امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والے اللہ کا دیدار کریں گے، اولیاء اللہ جو ہے وہ اللہ کا دیدار کریں گے، اور اللہ کا دیدار ہی ایسا ہوگا کہ سالوں گزر جائیں گے، اللہ کو دیکھتے ہوئے سالوں گزر جائیں گے، نظر نہیں ہٹے گی، ایسا دیدار اللہ اپنا کرائیں گے۔ تو اس دن یہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے بارے میں آیا کہ اس دن یہ لوگ جو ہے اللہ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے، یہ فجار، اور اسی پر بس نہیں ہوگی بلکہ ثم انہم لصال الجحیم، بلکہ ان کو جہنم کے اندر بھی داخل کیا جائے گا، اور پھر ان کو چڑھانے کے لیے کہا جائے گا، چڑھایا جائے گا ان کو، کہ جب ایمان والے کمزور، شروع میں آپ کو معلوم ہے جب اسلام اللہ کے نبی کو رسالت ملی اور جب یہ کمزور حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اس طرح کے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ طاقتور ایمان والے، لیکن اس وقت کے جو کمزور لوگ تھے، جو خستہ حال تھے، جیسے حضرت بلال وغیرہ، جب یہ وہاں سے نکلتے تھے اور کفار اور مشرکین کی، ابو جہل کی اور ابو لہب کی مجلسیں وہاں لگی رہتی تھیں، اور وہ یوں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، یہ جا رہے ہیں ایمان والے، یہ جا رہے ہیں، دیکھ لو انہیں، تو یہ اشارے کرتے تھے، وہاں ان کو چڑھاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے بارے میں فرمایا کہ جہنم میں ڈالنے کے بعد اسی پر بس نہیں، بلکہ ان کے عذاب کو اور بڑھانے کے لیے ان سے کہا جائے گا کہ ہاں یہی ہے وہ، ثم یقال، پھر ان سے کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، کہ یہی ہے وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے وہاں دنیا کے اندر، یہی ہے وہ۔ چڑھانے کے لیے، ان کے سزا کو بڑھانے کے لیے کہا جائے کہ یہی ہے وہ عذاب، یہی ہے وہ سزا، یہی ہے وہ جہنم، اور یہی ہے اس کی ہولناکیاں، اور یہی ہے اس کی گھبرا دینے والی اور دلوں کو پھاڑ دینے والی ہولناکی، یہی مزہ چکھو۔ اور پھر آگے جو ہے نیک لوگوں کا بیان کیا، نیک لوگوں کے بارے میں، ابرار کے بارے میں، ان کی روح کے اور ان کے مقام اور ان کے ٹھکانے کے بارے میں، اور ان کے نامہ اعمال کے بارے میں، اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں آگے بیان ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔